اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 38 سورۃ البلد اور سورۃ الشمس دونوں مکی صورتیں ہیں، دونوں کے اندر ایک رکوع ہے اور موضوع کی آپس میں باہمی مناسبت ہے، جس طرح پیچھے سے صورتوں سے چلا آ رہا ہے۔ سورۃ البلد شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، بلد عربی میں شعر کو کہتے ہیں، اور حاضر اس میں اشارہ ہے کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور قرآن پاک کی سورۃ مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے فرمایا یہ جو شعر ہے نا، اللہ کہتے ہیں میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے لیے ہم حلال کر دیں گے اس شعر کو۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے باپ کی، وَمَا وَلَدَ، اور جو اس نے جنے، یعنی آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی قسم۔ دو قسمیں کھائیں اللہ نے، اور قسموں کا مقصد یہ ہے انسان کو بتایا جائے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ بے شک انسان کو ہم نے پیدا کیا مشقتوں میں۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں کا بغور جائزہ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم بھی اور یہ آیت کریمہ بھی انسان کی عملی زندگی کا یہ نچوڑ ہے۔ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، ایک قید خانے میں ہوتا ہے، باہر جب آتا ہے بچہ ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، مشقت میں ہوتا ہے، فیڈ کے لیے رونا پڑتا ہے، اس کو روتا ہے تو پھر اس کو دودھ ملتا ہے۔ پھر اسی طرح جہاں جہاں آگے اپنی زندگی میں آتا جاتا ہے نا، تو اس لیول کی اس کی مشکلات ہوتی ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں۔ جزا و سزا سے پہلے اس قدر مشقت ہوتا ہے کہ میں خلاصہ کہتا ہوں، ماں کے رحم میں مشقت میں، پیدا ہوا تب مشقت میں، جب بچہ تھا لڑکپن تھا کھیلنے کو دل کرتا تھا، ماں باپ کہتے ہیں نہیں پڑھو، مشقت میں پڑھ لیتا ہے تو پھر مشقت میں کہ مجھے جاب ملے، کوئی کاروبار ہو، معاش کی فکر لگ جاتی ہے، پھر اس کو شادی کی فکر لگ جاتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے مشقتیں جھیلتا رہتا ہے، تکلیفیں جھیلتے رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر بڑھاپا آتا ہے۔ پھر اس بڑھاپی میں موت کی وقت کی سختیاں ہیں، وہ مشقتیں ہیں، قبر میں چلا جاتا ہے، مشقتیں ہیں، قبر سے اٹھتا ہے، حساب و کتاب ہے، خود سے رات ہے، نہ معلوم کون سی مشقتیں ہیں، یہاں تک کہ اگر اعمال اچھے ہوئے تو پھر عمل ہے، جزا ہے، اور اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ تو اس انسان کو اللہ نے بتایا کہ دیکھ انسان بن کر رہے، اللہ نے تجھے کس حال میں پیدا کیا، تو کن کن پراسس سے گزرتا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ قسم کھا کے کیوں اٹھایا، کیوں کہا؟ اس لیے کافر جو تھے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتے تھے، اور ان کافروں کو اس طرح سے قسم کھا کے جواب دیا ایک طرف، تو دوسری طرف اپنے نبی سے فرمایا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ اب اس کے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ حرم ہے مکہ مکرمہ ہے نا، اس کی حرمت جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک حرمت ہے اور تا قیامت رہے گی، اور وہ قیامت کی نشانی ہوگی جب یہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا سے قبل بھی اور 13 سال کے دوران میں بھی یہ خانہ کعبہ مشرکوں کے قبضے میں تھا، اور وہ اس حرمت کے قائل تھے، اور اس قدر قائل تھے کسی قسم کا شکار نہیں کرتے، پرندوں
پرندوں کو مارنا بھی آرام سمجھتے تھے. اپنے باپ کا قاتل، بھائی کا قاتل سامنے آ جاتا، اس کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. اس قدر خانہ کعبہ کی، مکہ شہر کی حرمت کا خیال کرتے تھے. لیکن یہاں اللہ پاک نے قسم کھا کے کہا ظالموں، تمہیں جس شہر میں رہ رہے ہو اس کی شہر میں کی حرمت کا یہ تو احساس ہے کہ تم پرندوں کو بھی نہیں مارتے ہو، اپنے ابا و اجداد کے خاندانی قاتل کو بھی تم چھوڑ دیتے ہو، تو کیا پھر میرا نبی لوالس رہ گیا کہ تم میرے نبی کے گلی گلی میں ستاتے ہو اور تم قتل کے در پہ ہوتے ہو؟ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اور اس پہاڑی پر جب پہنچے کہ جس جگہ سے خانہ کعبہ نظروں سے اوجھل ہونے والا تھا، تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو تھے اور دعا فرمائی تھی کہ خانہ کعبہ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑا پیار ہے، مکہ شہر تو بڑی حرمت والا، عزت والا ہے، خانہ کعبہ تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے بشندے مجھے وہاں رہنے نہیں دیتے اور انسان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، میں اس لیے جاتا ہوں. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ جذبات تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. میرے پاک پیغمبر، اگر اس شہر کا امن ہم نے رکھا ہے کہ امن رہے، خون خرابہ نہ ہو اور کوئی پرندے کا بھی شکار نہ کیا جائے، لیکن میرے پاک پیغمبر پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ ہم آپ کے لیے اس حرم کو، اس شہر کو حلال کر دیں گے. کیا کریں گے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ، پھر حلال سے ہم حلال کر دیں گے اس شہر کو. اور پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ دن آیا اور اللہ پاک کی یہ قسم پوری ہوئی. جب مکہ فتح ہوا تو پھر اللہ نے حلال کر دیا، حلال کر دیا. جتنے فسادی تھے، جن کے جرائم ناقابل معافی تھے، پھر یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر بھی چھپے ہوئے تھے، تو اللہ نے حلال کیا تھا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دے دی تھی، ان پر حد نافذ کی تھی، ان کو سزا دی تھی. اب اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر ستا رہے تھے اور اللہ نے اس شہر کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کے بتایا کہ ہم نے انسان کو مشرقوں میں پیدا کیا. ایک اسود نامی مشرک تھا، اور بھی مشرک تھے، وہ کہتا تھا میں بڑی طاقت رکھتا ہوں، میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑے افراد ہیں. مفسرین نے یہاں تک لکھا اور فرمایا ہے کہ چمڑا ہوتا ہے نا، اونٹ کے گائے کا چمڑا بڑا سخت ہوتا ہے، تو یہ سوکھا جو چمڑا ہوتا ہے نا، اس چمڑے کے اوپر کھڑا ہوتا تھا 10 20 آدمی، 30 بندے اس کو کھینچتے تھے، اس کا پاؤں بھی نہیں ہلتا تھا. اس قدر وہ گھمنڈ اور غرور کے ساتھ ایسا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، ہم طاقت نہیں رکھتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یقول اہلکت مالا لبدا، بڑا مال لگایا ہے میں نے، بڑا مال خرچ کیا ہے. ظاہر مال خرچ کرتا تھا، کھاتا تھا، خوراک جہاں بناتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو دیکھ رہے ہیں. ہر انسان کا اچھا اور برا جو انسان کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. لیکن خصوصاً ان کافروں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اے گمان و غرور کرنے والے، اے اچھے اے برے لوگوں، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ بولو بلا نا، ہاں کیوں نہیں؟ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں نا. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، تو یہ جملہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے سکتے ہیں تو ہم خود نہیں دیکھ سکتے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، تم جو کر رہے ہو ہم دیکھ نہیں رہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا،
کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ وہ شفتین، دو ہونٹ نہیں دیے کہ یہ زبان ہم نے دی اور تم 10 سیکنڈ کے اندر ان سارے گناہوں کو دھو سکتے ہو؟ اللہ کی رحمی دیکھیں، اللہ پاک کی رحمی اور شفقت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلا کے کہ میرے پاس یہ سب نہیں تھا، اللہ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا میں ان کو اللہ کی مرضی کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو خرچ نہ کروں، میں دشمنی میں خرچ نہ کروں، میں حضور کی غلامی کے لیے ان کو خرچ کروں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بلسانہ، زبان دی ہے کہ اب بھی اگر تم 10 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ پڑھو، اس زبان سے، اس بول کا دل کے ساتھ اظہار کرنے سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وشفتین، اور یہ زبان ہم نے ایسے دی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اس کو ہم نے محفوظ کیا 2 ہونٹوں کے اندر، وشفتین 2 ہونٹ عطا کیا، وہدیناہ النجدین، پھر ہم نے انسان کو 2 راستے بتائے، ایک خیر کا، ایک شر کا، ایک ہدایت کا، ایک ضلالت کا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ماں کا سینہ بھی ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان بھی دی ہوتی ہے، ہونٹ بھی دیے ہوتے ہیں، دانت نہیں ہوتے، اس دانتوں کا ذکر نہیں کیا تو فرمایا پھر وہدیناہ النجدین، ان 2 چشموں سے وہ سیراب ہوتا ہے، وہدیناہ النجدین۔ بہرحال عمومی معنی یہ ہے، خاص وہ بھی ہے، وہدیناہ النجدین، 2 راستے ہم نے انسان کے سامنے رکھے، ہدایت کا اور ضلالت کا۔ فلقتحم العقبہ، پھر کیوں نہ ایسا ہوا، پھر یہ انسان اس گھاٹی میں کیوں نہ ہے؟ عقبہ عربی میں کہتے ہیں جب 2 پہاڑ ہوں نا، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو خالی درہ ہوتا ہے نا اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا عقبہ جو ہے پہاڑ ہوتا ہے نا، پہاڑی کی جو اوپر چوٹی ہوتی ہے نا اس کو بھی عقبہ کہتے ہیں، اس لیے کہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو آدمی گھاٹی میں جاتا ہے، گھاٹی میں جا کے مورچے میں جا کے پناہ لیتا ہے، یا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اوپر چوٹی پہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قرآن ہے، یہ جو میرا نبی تمہارے سامنے دین لے کے آیا نا، یہ گھاٹی ہے، تم اس کو اختیار کرنے سے دشمن سے، شیطان سے، نفس سے محفوظ ہو سکتے ہو۔ لیکن فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تم کیا جانو، تم کیا جانو یہ عقبہ کیا ہے؟ فرمایا یہ عقبہ ایک گھاٹی ہے، مشکل گھاٹی ہے، کیونکہ اس کو اختیار کرنے سے فک رقبہ، غلاموں کا آزاد کرنا ہے۔ یہ گھاٹی کیا ہے؟ غلاموں کا آزاد کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر روز ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ 12 غلاموں کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا۔ کوئی بندہ قید میں ہو نا، بے گناہ ہو، اور اس کو رہا کروانا، آزاد کروانا، یہ عقبہ گھاٹی ہے، اس کو عبور کرنا، فک رقبہ۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، کسی کو بھی کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، غریب کو کھلانا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص کر کھانا اس دن کھلانا جس دن وہ بھوکا ہو۔ بھوک میں کھانا کھلانا یتیما ذا مقربہ، یتیم کو، اس یتیم کو جو بچہ ہے، جو یتیم ہو گیا، بچپن میں ماں باپ فوت ہو گئے، تو فرمایا یتیم کو کھانا کھلانا، او مسکینا ذا متربہ، یا محتاج۔ ذا متربہ کا مطلب ہوتا ہے جو مٹا ہوا ہے، جو کسی سے مانگتا نہیں ہے، خود پتہ چل جاتا ہے تو اس کو کھانا۔ تو فرمایا جس دن بھوکے کو بھوک لگی ہو اس دن کھانا کھلانا۔ یتیم، کوئی بھی یتیم ہو اس کی پرورش کرنا، آپ نے کل کے سبق میں سنا تھا، یاد ہے؟ وہ باتیں سامنے رکھیں، میں رپیٹ کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وہ یتیم اور وہ مسکین، بھوکا بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو اس کو کھانا کھلانا پھر کیا ہی کرے۔ تو پھر فرمایا یہ عقبہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور باتیں آگے کی، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، رحمت کی وصیت کرتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے پیارے ساتھیوں، صبر کا مہینہ بھی اس کو کہا گیا۔ آیت کریمہ ہمیں تعاون و فکر دیتی ہے، جتنے بھی یہ نیک کام بتائے جا رہے ہیں نا، تو اس میں بتایا گیا کہ ایمان شرط ہے۔
اگر ایک آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے، جس سے پیچھے بھی بولنا سارے کام کرو نا، تو جیسے مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم اس دنوں میں جنگ نہیں کرتے، ہم اس دنوں میں اپنے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، جب حاجی آتے ہیں بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن فرمایا ایمان کے بغیر کرتے ہو نا، ایمان کے ساتھ کرو۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ ایمان شرط ہے۔ اب مومن بندہ بھی ہو، روزہ بھی اس نے رکھا ہوا ہو، اور روزے میں صبر بھی کر رہا ہو، اور رحمت اور شفقت والا معاملہ بھی کرے، اور پھر یہ ساری نیکیاں جو پیچھے گزری ہیں یہ کرے، اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہ میرے دائیں طرف والے، یہ میرے دائیں طرف والے ہیں، اور ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، ان نیکیوں کو کرو۔ پتہ ہی نہیں چلا، آج دیکھو 22واں دن ختم ہونے والا ہے، 22واں روزہ پورا ہونے والا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا شب قدر کے لیے، پھر 10 دن کا کیا شب قدر کے لیے۔ جب رحمت اور مغفرت والا عشرہ گزر گیا نا، تو حضور نے فرمایا اب آخری عشرہ ہے، پر انہی راتوں میں سے نہ کوئی لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، اس کو اختیار کرو۔ اس کی اختیار کرنے کے لیے یہ اعتکاف والی سنت کو نا جاری فرمایا۔ کب تک زندہ رہیں گے ہم میرے ساتھیوں؟ یہ دنیا تو یاد رکھنا چھوڑنی ہے، خوشی سے کوئی بھی نہیں چھوڑتا، اگر ہم اپنی خوشی سے چھوڑ کر اپنی قبر اپنی موت کے لیے آخرت کے لیے اگر کریں گے تو پھر یہ آپ نے سن لیا، اللہ کہتے ہیں یہ دائیں طرف ہوں گے، دائیں طرف، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، پھر وہ جو میرے انکار کرے گا، توحید کا، رسالت کا، اللہ کی آیتوں کا اگر انکار کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں بائیں طرف والا ہے، اور پھر ہم اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں بھی دیں گے، علیہ نار موصدہ، ہم اس کو جہنم کی آگ میں بھی ڈالیں گے، اور ڈالنے کے بعد اوپر سے کفر یعنی بند بھی کر دیں گے۔ اس کی موصدہ کی کچھ تشریح انشاءاللہ ہم آگے کریں گے سورہ مزہ میں۔ تھوڑا سا تیز کرتے ہیں، سورۃ الشمس ہے، اللہ تعالیٰ جوڑا جوڑا قسمیں کھاتے ہیں، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی دودھ کی قسم، چاند کی قسم اذا تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے یعنی رات کو روشن ہوتا ہے، والنہاری اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سورج کہہ دیا اور دھوپ کہہ دی تو دن تو آ گیا نا، لیکن فرمایا والنہاری اذا جلا، یہ سورج کی جو تابناکی ہے وہ دن کی وجہ سے ہے، اور دن کی جو تابناکی ہے وہ سورج کی وجہ سے۔ واللیل اذا یغشی، اور رات کی قسم جب اس کو ڈانپ لیا، اندھیرا آتا ہے نا تو سورج کو ڈانپ لیتا ہے۔ والسماء وما بناہا، اللہ کہتے ہیں مجھے آسمان کی قسم، اس کے بنانے کی قسم، والارض وما طحاہا، اور زمین اور جو میں نے اس کو پھیلایا اس کی قسم، ونفس وما سواہا، اور اس نفس کی قسم جس کو ہم نے بنایا ٹھیک کیا۔ آپ غور کریں، زمین، آسمان، سورج، چاند، دن اور رات، جوڑا جوڑا قسمیں، یہ جوڑا جوڑا قسمیں کیوں کھائیں ہیں؟ کہ آگے ایک جوڑے کی اہمیت بتانی تھی۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو الہام کیا، فجور گندے گناہوں کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا فاسق، فاجر، اعلانیہ گناہ کبیرہ، گندے گناہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہم نے ان پڑھ ہے، علماء کے پاس نیک لوگوں کے پاس نہیں بھی بیٹھتا، لیکن ہم نے ہر انسان کے ساتھ ایک ضمیر لگایا، اور وہ اس کے اندر کا مفتی ہے، اگر اچھا کرتا ہے تو تب بھی وہ آواز دیتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اور اگر غلط کرتا ہے تو تب بھی اندر سے آواز آتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، تو گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تیرے سامنے دو راستے رکھے، گناہ کا بھی اور تقوی کا بھی۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، پھر کامیاب ہوئے، قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہوگا زکاہا، جس نے پاکیزہ کیا، جس نے اپنے آپ کو نفس کے حملوں سے بچا لیا، شیطان سے بچا لیا، خواہشات کی پیروی سے بچا لیا۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ جو دن اللہ نے دیے ہیں نا، یہ خوب ہمیں نا تزکیے کے لیے دیے ہیں، تو یہ آپ ایک نیت کرو، تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس یہ ہے کہ ہم ہر اللہ اس رسول کی بات پر عمل کریں گے، اور اپنے نفس کو ایسا بنائیں گے کہ یہ پاکیزہ ہوگا، اور یہ بھی ہمارے ساتھ پاکیزگی کی طرف چلے گا، اور جتنے بھی برائی ہیں، نفس کی بری سوچ اور خیالات ہیں نا، ہم ان کو ختم کریں گے۔ ان کو ختم کرنے کا، گناہوں سے ان کو چھوڑنے کا، ان سے توبہ کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اس لیے
کچھ تشریح ہم نے سورۃ الاعلیٰ میں بھی کی تھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو یہ وہی چیز ہے۔ فرمایا کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، ناکام ہوا ذلیل و رسوا ہوا کہ جس نے اس کا تزکیہ نہ کیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، پھر ایک مثال بتا دی، اسی طرح قوم ایک سمود تھی، اس نے سرکشی کی تھی، یعنی ایسے نفس کی تابعداری میں لگے تھے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دعوت دیتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، بے جا فرمائشیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ تھی کہ اس پتھر سے اٹھنی نکالو، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا تو ہمیں اور زیادہ شکر کرنے کا موقع ملے گا۔ تو نبی تھے، دعا مانگی، وہ بھی ہو گیا، تو اب تو ظالموں ایمان لے آؤ، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ اذن بعث اشقا، ایک بدبخت، تفاسیر میں بہت سارے نام آتے ہیں، ایک کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے اس پر بدبختی غالب آئی اور اس نے اس اونٹنی کو مارنا چاہا، جیسے آگے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا، فقال له رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کس کی اونٹنی ہے؟ اللہ کی اونٹنی۔ ویسے تو ساری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن کسی جانوروں کو اللہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے جانور ہیں، لیکن یہ اس لیے کہ اس کی جو پیدائش تھی نا عجیب الخلقت تھی، اب پتھر سے بھی کبھی پیدا ہوئی، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی قرار دیا گیا، اور اس طرح کہا کہ یہ جہاں مرضی جائے گی، چلے گی، کھائے گی، پانی پی گی، تم اس کو نہیں روکو گے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ جاتی تھی جس کہتے تو سارا ہی کھا رہی تھی، آزمائش تھی نا، آزمائش تھی، سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو انہوں نے تنگ آ کے اللہ کے نزدیک کا، تو نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی صالح علیہ السلام نے، تو پھر طے یہ ہوا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن آپ کے جانور پیے گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اذن بعث، ایک شکی بدبخت کھڑا ہوا، چھپ کے بیٹھا، اس نے اس اونٹنی پہ حملہ کر دیا، فکذبوہ فعقروہا، اس کی اگلی جو ٹانگیں تھیں نا وہ کاٹ دی، فدمدم علیہم ربہم، پھر اللہ کہتے ہیں پھر پلٹا، پھر ان کے رب کا غضب اور غصہ پڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر بذنبہم فسوا، پھر ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، برابر کر کے رکھ دیا۔ اور پھر جس طرح ہوتا ہے نا دنیا میں کہ کوئی بادشاہ بھی کسی کو سزا دیتا ہے، کوئی خوف ہوتا ہے، اندر ڈر ہوتا ہے، یار پتہ نہیں اب تو اس کے ولی وارث مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ مشرف کیوں بھاگ گیا تھا؟ اس نے کہا جی لال مسجد میں ظلم کیا، پتہ نہیں مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس طرح مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت والے ہیں کہ جس وقت پکڑنے پہ آتے ہیں، اس طرح بڑے بڑے باغیوں کو، اللہ کے دشمنوں کو جب پکڑنے پہ آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، پھر ہم یہ نہیں سوچا کرتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کیا کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، طاقت صرف کس کی؟ اللہ کی۔ تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ مختصراً جو ہے نا سورۃ البلد اور سورۃ الشمس کو میں نے آپ کے سامنے پورا کیا۔ آپ سے گزارش ہے صحت کے لیے دعا کریں، صحت کوئی ڈسٹرب ہونے لگی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ شاہ صاحب جو ہمارے پاس ادھر آتے ہیں رات کو، تو ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، مجھے راستے میں پیغام ملا، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اور بقیہ جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، یہ قرآن پاک کا درس کا بھی ختم ہونے والا ہے، منزلیں بھی مکمل ہونی ہے، نماز کی بھی ہیں، یہ ساری ہمارے لیے روحانی خوشیاں ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اس تک خیر و عافیت تک پہنچا دے، اور صحت نصیب فرما دے، اور آخر دعوانا الحمدللہ۔